بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ معزز سامعین، آپ جس کتاب کی سماعت فرمائیں گے وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک۔ اسے تحریر فرمایا علامہ قاسم قزوینی صاحب نے، اور اسے آپ کے لیے سید محمد حسن رضوی کے خاندان کی جانب سے ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد حسن رضوی سن آف سید محمود حسن رضوی کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ کاشانہ بصیرت پر آپ پیش بہا اور قیمتی مستند کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، جن میں نقوش عصمت، امام مہدی ولادت سے ظہور تک، انتظار آداب امام زمانہ، گناہان کبیرہ، 6 تقریریں توحید کے موضوع پر، 9 تقریریں نبوت کے موضوع پر، 6 تقریریں ولایت کے موضوع پر۔ اسی طرح کی 80 سے زیادہ کتابیں آپ کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کریں گے۔ جزاک اللہ۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں، کتاب کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، اور یہ ہے پارٹ نمبر 41۔ ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدق کے بارے میں جو تیسرا پارٹ، اس کا تیسرا حصہ پڑھ رہے تھے اور اس کی شرح جان رہے تھے۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 425 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر پچھلی آڈیو میں جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جس میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ان کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپس کے تعلقات اور ان کی محبت کے بارے میں وہ بیان فرما رہی تھیں، اور یہ بتا رہی تھیں کہ اسلام پر مولا علی کے جو احسانات ہیں۔ آئیے ہم جہاں تک ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھا تھا اس کا ایک پیراگراف پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد ہم آگے چل پڑیں گے تاکہ تسلسل بن جائے۔ لکھا تھا، جی ہاں، اس وقت بھی حضرت امیر علیہ السلام نے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے اور کفار کے سامنے ڈٹ کر ان کے حملوں کو رد کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے نے اس قدر فداکاری و جانثاری کا مظاہرہ کیا کہ فرشتہ وحی کو زمین و آسمان کے درمیان امیر شجاعت کی شجاعت و مواسات کا نعرہ بلند کرنا پڑا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جس کو ہم حاشیے میں جو ہمیں حوالات دیے گئے تھے وہ یہ ہیں کہ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14، مناقب ابن مغازلی صفحہ نمبر 197 اور مناقب واحدی صفحہ نمبر 195۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے جو ہم ریڈنگ کا آغاز جہاں سے کریں گے۔ لکھا ہے کہ ہر جنگ میں دیکھیں، چاہے وہ جنگ حنین ہو یا خندق یا خیبر ہو، ہر میدان کے فاتح اور ہیرو آپ کو امام علی علیہ السلام ہی نظر آئیں گے۔ اسی حقیقت کو خود امام علیہ السلام کی زبان ہی سے سنیے ترجمہ، جو کہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 195 میں ہے۔ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کے پیغمبر کے وہ اصحاب جو احکام شریعت کے امین ٹھہرائے گئے تھے اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں نے کبھی ایک آن کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے سرتابی نہیں کی ہے، اور میں نے اس جوان مردی کے بلبوتے پر کہ جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے مدد ان موقعوں پر کی کہ جن موقعوں سے بہادر جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے مولا علی کی زبان ہی سے ان کے کلام کو سنا، جو کہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 195 کا اقتباس ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 426 پہ، بی بی کے کلام کا اگلا حصہ انورٹڈ کاما، کہ آپ علیہ السلام انتظار میں تھے کہ مصائب ہم پر ٹوٹ پڑیں اور انقلاب زمانہ ہماری زندگیوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کی خواہش تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مارے جائیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نابودی کا لمحہ لمحہ شمار کرتے تھے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ دوائر، دال واو الف حمزہ اور یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں، دوائر کا لغوی معنی نعمتوں اور سعادتوں کا زوال ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر بیوی کے کلام کا حصہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کے کچھ لوگ تھے جو ہماری ہلاکت و بربادی کے انتظار میں تھے کہ وہ کب ایسی خبر سنیں گے کہ جو ہماری ہلاکت سے ہمکنار ہوگی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اگلا کلام کا حصہ ہے کہ انورٹڈ کاما کہ جب ہنگامے کا راز جب ہنگامہ کارزار گرم ہوتا تھا تو پیچھے بیٹھ جاتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آگے لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ اور جنگ و جہاد سے فرار اختیار کرتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب دیکھیے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے جنگ احد میں جو کچھ لوگوں سے ہوا تھا وہ تاریخ میں محفوظ ہے، اور جنگ حنین میں جو کارنامے سر ہوئے وہ بھی موجود ہیں۔ یوم خیبر کے حالات جو چشم فلک نے دیکھے ان پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ جنگ خندق کا تو حال ہی نہ پوچھئے کہ جب عمرو بن عبود نے مبارزہ طلبی کی تو قلوب پر کچھ ایسی ہیبت چھائی تھی کہ اجسام لرزنے لگے تھے۔ اس مصیبت کا سیاہ بادل اس وقت چھٹا جب سید البطحاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عظیم سپوت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اسے للکارا تھا۔ لکھا ہے آگے کہ اگر ہم تاریخی حوادث کو بیان کرنے لگ جائیں تو ہماری گفتگو طولانی ہو جائے گی اور کتاب اپنے اسلوب سے خارج ہو جائے گی۔ المختصر یہی طریقہ کار تھا امام علی علیہ السلام کا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر ڈالی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو کچھ ہوا اور جو کچھ لوگوں نے آل رسول سے کیا وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ سامعین یہاں پیج 426 پر خطبے کا تیسرا حصہ ختم ہو گیا ہے، اور اب آگے اگلا جو پیج 427 پہ ہیڈنگ لکھی ہے کہ سید عالم کے خطبے کا چوتھا دور۔ آئیے ہم اس چوتھے دور کو پہلے اکٹھا پڑھیں گے اور اس کے بعد پارٹ بائی پارٹ جو کہ اس کتاب میں اس کی شرح بیان ہوتی ہے۔ ایک پورے صفحے پر عربی لکھی ہے اور اس کے بعد اگلا تقریباً سوا صفحے کے اوپر ترجمہ ہے۔ ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج 428 پہ لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ پھر جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انبیاء کے گھر اور اصفیاء کی منزل کو پسند کر لیا تو تم میں نفاق کے خار و خاشاک ظاہر ہو گئے، پردہ دین و آئین کہنا ہو گیا، گمراہ اور بداندیش لوگ آواز بلند کرنے لگے، گمنام اور فراموش شدہ لوگ منظر عام پر آ گئے، دین سے دور لوگوں کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں، اور انہوں نے تمہارے درمیان اپنے مقاصد کے لیے تیزی دکھانا شروع کر دی۔ شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت کا قبول کرنے والا اور اپنا قدردان بھی پایا۔ آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ تمہیں اپنے مقصد کے لیے اٹھایا تو تم سبک رفتار ثابت ہوئے، جب تمہیں بھڑکایا تو غصہ ور پائے گئے، تم نے اپنے غیر کے اونٹ پر نشان لگایا اور دوسرے کے چشمے پر وارد ہو گئے، حالانکہ ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، زخم کشادہ ہے جو ابھی مندمل نہیں ہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضے میں سو بھی نہیں سکے ہیں۔ یہ صورت تم نے فتنے کے بہانے کے خوف سے کی، حالانکہ پھر اسی فتنے ہی میں گر پڑے اور جہنم تو تمام کافروں پر محیط ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ تم پر افسوس ہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سوالیہ نشان تم کہاں جا رہے ہو؟ سوالیہ نشان تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے جس کے امور واضح، علامات روشن، اس کی ممانعت کے نشانات آشکار اور حویدہ ہیں، اس کے اوامر ظاہر و باہر ہیں۔ تم نے اسے پس پش ڈال دیا ہے، کیا اب اس کے انحراف کے خواہاں ہو یا کوئی دوسرا حکم چاہتے ہو؟ یہ بدترین بدل ہے۔ اگلا پیراگراف کہ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا وہ اس سے قبول نہ ہوگا اور آخرت میں خسارہ بھی ہوگا۔ بعد ازیں تم نے صرف اتنا انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن ہو جائے اور مہار ڈھیلی ہو جائے، پھر آتش جنگ کے شعلوں کو بھڑکانے لگے، شیطان کی آواز پر لبیک کہنے
اور انوار دین کو خاموش کرنے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تم لوگوں نے جو دعویٰ کیا اس پر عمل نہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے لیے خفیہ صورت میں ایذا رسانی کرتے ہو۔ ہماری مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس کے گلے پر تیز شمشیر اور مقام قلب پر نیزہ ہو۔ ہمارے لیے سوائے صبر و شکیبائی کے چارہ نہیں ہے۔ تعجب انگیز بات یہ ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا میراث میں حق نہیں ہے۔ کیا تم لوگ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو جبکہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر و برتر کوئی حاکم نہیں ہے؟ کیا تم ان حقائق کو نہیں جانتے؟ سوالیہ نشان۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح جانتے ہو جیسے نور خورشید کو جو تم پر روشن ہے کہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہوں۔ جی ہاں اے اہل اسلام، کیا یہ بہتر ہے کہ مجھے اپنے والد گرامی کی میراث سے محروم کر دیا جائے؟ سوالیہ نشان۔ اب سامعین، ہم یہاں پہ پیج 429 پہ آ گئے۔ اب مجھے جو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے وہ ہے طوفان ہائے ویران گر پس از غروب خورشید، یہ ہیڈنگ ہے۔ اب اس کے نیچے لکھا ہے کہ بانو فرزانہ نے اپنے، یعنی کیونکہ یہاں پر اس ہیڈنگ سے پہلے خطبے کا یہ چوتھا پارٹ مکمل ہم نے پڑھ لیا اس کا ترجمہ۔ اب آگے دیکھیے کہ اس کے بارے میں تفصیلات اور تشرح ہم جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بانو فرزانہ نے اپنے خطاب کے اس حصے میں اسلامی معاشرے کی دگرگونی بیان فرمائی کہ خورشید رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غروب ہونے کے بعد کون کون سے حوادث نے جنم لیا۔ آپ نے فرمایا ترجمہ کے غور کیجئے کہ یہ کس قدر خوبصورت گفتگو ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے مفہوم کو کس حسین پیرائے میں بیان فرمایا کہ سید عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانسوز رحلت کو فلما مات النبی کے الفاظ میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کی رحلت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کا گھر اختیار فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے انبیاء کا گھر وہ جادوانی گھر ہے جسے بہشت کا نام دیا گیا ہے۔ اس بہشت کے بلند ترین درجات میں انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ ہوں گے۔ ان کا زیبا ترین گھر جنت میں ہے اور ان کا پرمعنویت مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اس کے بعد بی بی کلام کا حصہ انورٹڈ کاما کہ تمہارے قلوب کے کھیت و کھلیانوں میں نفاق کے خار و خاشاک ظاہر ہوئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں حسیکتن کا لفظ جس کا معنی کانٹا و خار ہے، اس سے مراد عداوت ہے، یعنی نفاق کی عداوت، کیونکہ نفاق سبب عداوت ہے۔ پھر آگے بی بی کا کلام انورٹڈ کاما سٹار کے دینداری اور دین باوری کی چادر پرانی ہو گئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگے ہیں پیج 430 پہ۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں اسم کا کلمہ آیا ہے، ایک اور نسخے میں جلباب الاسلام کے کلمات ہیں۔ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ انورٹڈ کاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام پرسکون اور پرامن دین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلام کی چادر پرانی ہو گئی، یعنی وہ امن اور پیار و محبت اور اخوت کا نظام متاثر ہوا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیچے پھر آ گیا ہے بی بی کلام کا حصہ انورٹڈ کاما کے زیر زمین کام کرنے والے گمراہ اور بداندیش لوگوں کی زبانیں کھل گئیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں فنطق کاظموں اور بنغا خاملن کے کلمات ہیں۔ گمنام اور فرومایہ لوگوں کو جرت حاصل ہو گئی اور وہ بھی لب کشائی کرنے لگے، حالانکہ وہ اسلام کے رعب و دبدبے کی وجہ سے خاموش تھے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے وَبَنَغَ خَامِلٌ الْأَفْلِینَ، ایک اور نسخے میں الافلینا کے الفاظ ہیں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کی طاقت کی وجہ سے سقوط زدہ تھے وہ بھی جرت مند ہو گئے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ وَحَدَرَ فَنِیقُ الْمُبْتِلِینَ، ایک اور نسخے کے لفظ یہ ہیں فنیق الکفری۔ اس کے بعد لکھا ہے باطل پرستوں کے وڈیروں نے اپنی آواز بلند کی اور مشرکین کے زمامداروں نے یاوہ گوئی شروع کر دی۔ پھر بھی یہ کلام کا حصہ انورٹڈ کاما کے یعنی شرک کا اونٹ غرور و تکبر کے ساتھ چلنے لگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیچے لکھا ہے دختر فرزارہ نے ازراہ کنایا فرمایا کہ کل وہ نفاق
جو صدور میں مستور تھا وہ ظاہر ہو کر سامنے آ گیا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دین اسلام کی قوت سے کمزور ہو گئے تھے، آج وہ شہزور ہو گئے۔ پھر بی بی کے کلام انورٹڈ کاما، اور شیطان نے اپنا سر نکالا اور تمہیں آواز دی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے نیچے لکھا ہے سیدۃ النساء العالمین نے اپنے اس جملے میں اس رویداد کو بیان کیا کہ جب شیطان پلید نے قسم کھا کر کہا تھا کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 82 اور 83 کا ترجمہ ہے کہ تیری عزت کی قسم ان تمام بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو پاکیزہ دل اور خالص و مخلص ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے سورہ صاد کی آیت نمبر 82-83 کا ترجمہ یہاں سے پڑھا۔ نیچے لکھا ہے وہی شیطان جو اثر پیغمبر اور اسلامی اقدار حکومت میں شکست خوردہ تھے اور زیر زمین چلا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس نے خار پشت کی طرح اپنا منہ نکالا اور باہر آ گیا، اور اس نے تمہیں آواز دی کہ یوم غدیر کی بیعت کو توڑ ڈالو اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو غصب کر ڈالو، تو تم نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اس نے تمہیں کہا تھا۔ پیج 431 پہ ہم آ گئے۔ اس کے بعد لکھا ہے فَقَالَكُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَحِبِينَ۔ ایک اور نسخے کے کلمات یہ ہیں فَوَجَدَكُمْ لِدَعْوَتِهِ التی دعا الیہا محبین، یعنی جس وقت شیطان نے تمہیں آواز دی اس نے تمہیں اس طرح پایا جس طرح اسے پسند تھا، جس طرح اس کا گمان تھا وہی سچ ثابت ہوا۔ اب آگے بی بی کے خطبے کا حصہ ہے انورٹڈ کاما کے، اور اس نے تمہیں اپنے فریب و دجال گری کے لیے آمادہ پایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس طرح ایک انسان دھوکے میں آتا ہے تو جو کچھ اسے کہا جاتا ہے تو وہ بغیر سوچ بچار کے قبول کر لیتا ہے، اسے جس کام کا حکم دیا جائے وہ بغیر تعقل و تفکر کے کرنے لگ جاتا ہے۔ اب بی بی کا کلام انورٹڈ کاما کے، پھر اس نے تمہیں اپنے ساتھ قیام کے لیے بلایا تو اس نے تمہیں بغیر کسی پس و پیش اور سوچ بچار کے مہیا پایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ ایک اور نسخے کے الفاظ یہ ہیں کہ فوجدکم غضابن، یعنی شیطان نے تمہیں غیظ و غضب پر اکسایا اور بھڑکایا اور تم اس کے مطلوب و مقصود کی خاطر بھڑک اٹھے۔ یہ ترجمہ میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کے اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگوں نے شیطان کے اوامر کی تعمیل کی اور تمام احوال میں اس کے مطیع رہے۔ پھر آگے کلام انورٹڈ کاما، آخرکار تمہارا انجام یہی ہوا کہ تم لوگوں نے غیر کی سواری پر نشان لگایا، انورٹڈ کاما کلوز، یعنی تم نے ناجائز کام کیا، تم نے اس آدمی کو اختیارات دے دیے کہ جس میں اہلیت ہی نہ تھی، تم نے زمام حکومت اس ہاتھ میں دے دی جو اس امر کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اب آگے لکھا ہے کہ جو الفاظ ہے اس کا ترجمہ کہ تم اپنے اونٹ کو غیر کے چشمہ آب پر لے آئے، یعنی اس چرواہے کی طرح جو اپنے اونٹ کو اس چشمے پر لے جائے جو اس کی ملکیت نہیں تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے آپ سلام اللہ علیہ کا مقصود یہ تھا کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، اللہ نے جسے خلافت عطا کی تم نے اس کی اطاعت نہیں کی اور اپنی طرف سے اپنا خلیفہ بنا لیا، حالانکہ خلیفہ بنانا تمہارے اختیار میں نہ تھا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 432 پر، کلام انورٹڈ کاما کہ یہ انقلابات و تحولات فوراً وجود میں آئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیچے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سب کچھ عہد قریب میں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت جاسوس کو کوئی طویل عرصہ نہیں ہوا تھا، ابھی آپ علیہ السلام کی رحلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو 2 ہفتے گزرے تھے کہ اسلام کی کائنات بدل گئی، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر کو بھول گئے، حالانکہ تبدیلیاں اور تغیرات مرور زمانہ کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، لوگ اپنے رہبر کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ جو کچھ نہیں ہونا تھا وہی ہو گیا۔ آگے بی بی کا کلام ترجمہ، رحلت پیغمبر کے سبب جو میرے دل پر گہرے زخم آئے تھے وہ ابھی تازہ ہیں بلکہ تازہ رہیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا صدمہ ایک عظیم صدمہ ہے جو ہر وقت تازہ ہے، جو نہ کبھی بھلایا جا سکتا ہے اور نہ پرانا ہو سکتا ہے۔ پھر انورٹڈ کاما میں پڑھتے ہیں بی بی کے کلام کا حصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر و فراق کے زخم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر و فراق کے زخم مندمل نہیں ہوئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلا پارٹ کے انورٹڈ کاما کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر شریف میں نہیں پہنچے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی منزل پر تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام رسول اعظم کو غسل دینے میں مصروف تھے کہ تم نے اجتماع کر لیا اور وہ کچھ کر لیا جو تم نے کرنا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کا انتظار تک بھی نہ کیا۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں بدارن کا کلمہ ہے کہ اور ترجمہ کہ لوگوں نے رحلت رسول کے بعد بڑی عجلت سے کام لیا، تمہارا گمان یہ تھا کہ شاید فتنے سے بچ رہے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے آگے کہ زعم، زے پہ بھی زبر ہے، عین پہ بھی زبر اور میم پہ بھی۔ زعما کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہاں زعمتم کا معنی یہی ہے، تم لوگوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ کہیں فتنے میں جا پڑیں گے، حالانکہ تم جانتے تھے کہ تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہو۔ پھر ترجمہ پڑھ رہی ہوں کلام کے حصے کا، انورٹڈ کاما کے ہوش سے کام لیجئے کہ وہ لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں اور کافروں کو جہنم اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 433 پہ آ گئے۔ لکھا ہے خاتون جنت نے اپنے اس جملے میں ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ فتنہ و آشوب اور بدامنی کا مرکز ہیں، وہی لوگ ہی فتنہ ہیں اور فتنہ وہی لوگ ہیں، ان کا کام فتنہ و فساد ہے اور یہی فساد امت میں پھر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ پھر آگے لکھا ہے بطول عذرا نے پھر بھرپور شجاعت سے لوگوں پر واضح کر دیا کہ ان کی بھلائی اور خیر خواہی کس چیز میں ہے، انورٹڈ سوالیہ نشان۔ لکھا ہے آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے صاحبان حق سے ان کا حق چھینا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی اس نصیحت سے پیشن گوئی فرمائی کہ ان لوگوں کے اس کام سے فتنہ و فساد نے جنم لیا ہے۔ آج جو مصیبت اسلام پر آئی ہے، کیا اس سے بڑی مصیبت آئے گی کہ اس کے احکام و آئین کو تبدیل کر دیا گیا ہو، سوالیہ نشان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو غصب کر لیا گیا ہو اور خاندان وحی سے قساوت و خشونت سے لبریز سلوک کیا گیا، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے مناسب یہ تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا الفتنتی سقطو کے بجائے سقطو تم کا جملہ فرماتی، لیکن بانو فرزانہ نے اس درج ذیل آیت کے کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کہ جو کام تم نے کیا ہے یہ تم سے دور، بہت دور تھا اور سخت تعجب آور ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے ہیہات کا معنی دوری اور بعد ہے، بے پہ پیش ہے، بے عین دال، بے پہ پیش ہے، اچھا بود ہے، گویا سیدہ عالم سلام اللہ علیہ ان کے اس عمل کو ان سے دور خیال کرتی تھیں کہ اس قدر بلند لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے ان کے اس فعل کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا کہ اسلامی تعلیمات کے ماہرین اور پھر ان کا مال غیر پر ہاتھ صاف کرنا حیرانی کی بات ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ آخر ان لوگوں نے کس قدر سرعت سے ان امور میں ہاتھ ڈالا، سوالیہ نشان، اور بے پناہ جرت کے ساتھ یہ اقدام کیا، حالانکہ خلافت کے مورد میں قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصریحات موجود تھیں۔ پیغمبر اکرم نے اپنی اطرت و اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کثرت کے ساتھ فرامین و وصیتیں موجود تھیں۔ ان تمام توضیحات کے باوجود اپنی خوشنودی کے لیے کام کیا، اسلام برسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین و فرامین کی پرواہ نہ کی۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ وَكَيْفَ بِكُمْ، یعنی کہ انورٹڈ کاما میں ترجمہ کہ تم لوگوں نے آخر ایسا کیوں کیا، سوالیہ نشان، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں آگے لکھا ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ نے عقائد و سلوک کی تغیر و تبدل پر حیرانی کا اظہار فرمایا، گویا آپ سلام اللہ علیہ ان سے پوچھ رہی تھیں کہ تم لوگوں نے اس طرح کے کام کس طرح انجام دیے، آپ لوگ دین اسلام کے گرویدہ تھے، آپ سے تو بھلائی کی ہی توقع تھی، پیج 434۔ اس کے بعد لکھا ہے بی بی کے کلام کا انورٹڈ کاما کہ تم کس طرف جا رہے ہو، سوالیہ نشان اور انورٹڈ کاما کلوز۔ نیچے لکھا ہے غور و فکر سے کام لیجئے کہ شیطان تمہیں شائستگی و بھلائی کے راستے سے ہٹا کر کس طرف لے جا رہا ہے، سوالیہ نشان، اور اس نے تمہیں کیوں اس زشت و ظالمانہ کام میں الجھا دیا ہے۔
سوالیہ نشان. پھر بی بی کے کلمات انورٹڈ کاما کہ حالانکہ کتاب اللہ تمہارے درمیان ہے اور تم نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے انورٹڈ کاما کلوز. ایک اور نسخے میں ہے انورٹڈ کاما کہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے جس کے دلائل واضح اور جس کے احکام روشن ہیں انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد پھر کلام انورٹڈ کاما اسٹارٹ کیا حالانکہ قرآن مجید تمہارے درمیان موجود ہے اس کے تمام حقائق و مطالب آشکار ہیں. یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے اور شک و ریب سے پاک ہے انورٹڈ کاما کلوز. آگے کلام کا حصہ انورٹڈ کاما اس کے قوانین درخشاں و فروزہ ہیں انورٹڈ کاما کلوز. اگلا کلام کا حصہ انورٹڈ کاما کہ اس کی علامات شدت و روشنی سے کائنات کو خیرہ کیے ہوئے ہیں انورٹڈ کاما کلوز. اگلا کلام کا حصہ انورٹڈ کاما اور اس کے ممانعت اور زجر و توبیخ کے نشانات ظاہر و باہر ہیں انورٹڈ کاما کلوز. پھر اگلا کلام انورٹڈ کاما کہ اس کے احکام و دستورات صاف و شفاف ہے انورٹڈ کاما کلوز. اب نیچے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے احکام تمہیں ہم صرف ہماری اطاعت کا حکم دیتے ہیں. اللہ کی کتاب تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم سے قرآن کا درس لیں اور وہ ہماری اطاعت و قیادت کی طرف تمہیں متوجہ کرتی ہے. پھر بی بی کا کلام انورٹڈ کاما تم نے اسے پس پش ڈال دیا ہے اور اس کی تعمیل چھوڑ دی ہے انورٹڈ کاما کلوز. ہم پیج 435 پہ آ گئے. لکھا ہے ہائے افسوس یہ قرآن انہی اوصاف سے متصف ہے. آج تم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے نہ اس پر عمل کرتے ہو اور نہ اس کے فرامین پر غور و خوض کرتے ہو. سوالیہ نشان ہے یہاں پر. اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ ارغبتاً انہو تریدونا اور اس کے آگے لکھا ہے کہ یہ استفہام تو توبیخی ہے کیونکہ جب انسان کسی چیز کو پس پش ڈال دیتا ہے تو وہ اس کی طرف میلان نہیں رکھتا, وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. پھر لکھا ہے اس لیے آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے قرآنی مقررات پر عمل چھوڑ دیا ہے یا پھر قرآنی احکام آپ کی خواہشات سے سازگار نہیں ہیں اس لیے تم اس کے امکانات سے خوش نہیں ہو. اس کے بعد اگلا جو ہے عربی میں جو کہ جس کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں بی بی کے کلام کا حصہ انورٹڈ کاما کہ کیا تم لوگوں نے قرآن مجید کے قوانین کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کو اختیار کر لیا ہے. سوالیہ نشان. کیا قرآن مجید کے احکام وہ اہمیت نہیں رکھتے کہ جس پر عمل کیا جائے انورٹڈ کاما کلوز. پھر اگلا کلام ہے انورٹڈ کاما یہ قرآن مجید کا بدترین بدل ہے انورٹڈ کاما کلوز. پھر انورٹڈ کاما میں بیان ہے کہ اس کے بعد تم نے صرف اتنا انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن ہو جائے اور مہار ڈھیلی ہو جائے انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بارے میں آگے لکھا ہے کہ اس مقام پر خاتون قیامت نے فتنے کو اس فتنے یا چوپائے سے تشبیہ دی ہے جو وحشی ہو جس کا کھینچنا اور اس پر سواری کرنا دشوار ہو. تم لوگ خلافت کے بدترین مقام پر ناحق بلند ہو گئے ہو. تم نے تھوڑا سا توقف بھی نہ کیا تاکہ تمہارے لیے دین و دنیا کے مفاد کا کوئی راستہ نکل آتا اور شورش و تزلزل کا خاتمہ ہو جاتا, لیکن تم نے فوراً تعمیری راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا. پھر بی بی کے کلام کا حصہ انورٹڈ کاما کہ پھر تم آتش جنگ کو روشن کر کے اس کے شعلوں کو بھڑکانے لگے انورٹڈ کاما کلوز. آگے لکھا ہے جی ہاں تم لوگوں نے آگ کے انگاروں میں پھونکے ماری تاکہ وہ شعلہ ور ہو جائیں یا آگ کے انگاروں کو حرکت دی تاکہ آگ بھڑک اٹھے تاکہ رطب و یابس ریت توبے اور پھر واو اس کے بعد یہ الف رتب یابس کو جلا کر راک کا ڈھیر کر دے. آگے لکھا ہے بانو ہے فرزانہ سلام اللہ علیہ کا اشارہ اپنے ان مصائب کی طرف ہے جن سے آپ سلام اللہ علیہ تازہ گزری تھیں. آپ کے سامنے آپ کے شوہر نامدار کا حق خلافت چھینا گیا, آپ سلام اللہ علیہ کے گھر پر یورش برپا کی گئی, آپ اور اس دوران جو آپ سلام اللہ علیہ اور آپ کے خاندان پر بیتی وہ کتب تاریخ میں موجود ہے, پیج 436 موجود ہے. اور آپ سلام اللہ علیہ کی فدق کی جاگیر اور دوسرے حقوق خمس و غنائم وغیرہ تھے وہ غصب ہوئے. پھر لکھا ہے کہ المختصر آپ سلام اللہ علیہ نے اس عظیم الشان اجتماع میں لوگوں کو اپنے مصائب یاد دلائے کہ ایک گروہ نے ہمارے حقوق کے غصب کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا. بی بی کا کلام انورٹڈ کاما کہ تم لوگوں نے بداندیش اور گمراہ گر شیطان کی آواز کا جواب دیا انورٹڈ کاما کلوز. اس کے نیچے لکھا ہے کیونکہ شیطان رجیم کا کام ہے کہ وہ اپنے حزب کو اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بنے. قرآن کریم نے ہمارے شیطان کی گفتگو کو اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے اور وہ یہ ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ.
تو شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وہ تو پورا ہو گیا، اور میں نے بھی تو وعدہ کیا تھا، پھر میں نے وعدہ خلافی کی اور مجھے کچھ تم پر حکومت تو نہیں مگر اتنی بات تھی کہ میں نے تمہیں برے کاموں کی طرف بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا، تو اب تم مجھے برا بھلا نہ کہو، بلکہ اگر کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا کہو۔ آج نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس سے پہلے ہی بیزار ہوں کہ تم نے مجھے خدا کا شریک بنایا، بے شک جو لوگ نافرمان ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر بھی یہ کلام کا حصہ ہے انورٹڈ کاما، تم لوگوں نے اللہ کے آشکار اور روشن دین کو خاموش کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے جی ہاں، دین اسلام کی روشنیاں اور درخشندگیاں ہزاروں قسم کی ہیں، کیونکہ لوگ دین کے توسل سے حق و حقیقت کو دریافت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام و قوانین دنیاوی و اخروی زندگی کی کامرانی کی ضمانت دیتے ہیں۔ یہی دین اسلام ہے جو روحانیت اور معنویت عطا کرتا ہے اور شرک و کفر کی تاریکیوں کو مٹا کر ہر طرف نورانی کرنیں بکھیرتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان انوار کو بجھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ ہم آگے ہیں پیج نمبر 437 پر، بی بی کے کلام کا حصہ ہے انورٹڈ کاما۔ جی ہاں، تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کو خاموش کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں ہے کہ احمادو، یعنی انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے اخماد، صرف ایک ورڈ اخماد انورٹڈ کاما ہے، اس کو لکھا ہے کہ اس کا معنی بجھانا ہے، اور احماد الف ہے میم الف دال یہ بھی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، اس کا معنی نابود کرنا ہے۔ نیچے لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سلوک سے جو روحانی اور معنوی ترقی کا سلسلہ قائم تھا اسے تم نے روک دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادلانہ روش سے جو نور اور روشنی پھیل رہی تھی تم نے اس نور اور روشنی کو بجھا دیا۔ تو سامعین کرام، ہم یہاں پر پیج نمبر 437 ہم نے آدھا پڑھ لیا ہے، اس ریکارڈنگ کو روک دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ میں اگلی ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور ساتھ اپلوڈ بھی ہو جائے گی، اور آپ بھی ساتھ ساتھ سنیے گا اور اس سے مستفید ہوتے رہیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔